کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسرائیل آخر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے ایسا کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی سازش ہے؟ ایک ایسا خفیہ منصوبہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسی سازش کے تحت پوری دنیا کا نقشہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل۔ آج میں بات کروں گا گریٹر اسرائیل کی، ایک ایسا منصوبہ جس کا خواب صہیونی قیادت صدیوں سے دیکھتی رہی ہے، اور جس کی تعبیر میں لاکھوں بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہایا جا چکا ہے۔ گریٹر اسرائیل یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہودی مذہبی کتابوں اور صہیونی سیاستدانوں کے ایجنڈے میں صدیوں سے شامل ہے۔ یہ منصوبہ صرف موجودہ اسرائیل کی حدود تک محدود نہیں، اس میں فلسطین، لبنان، شام، عراق، اردن، سعودی عرب کا کچھ حصہ، حتیٰ کہ مصر کا نائل دریا تک کا علاقہ شامل ہے۔ ایک ایسا خواب جو صرف سرحدوں کا پھیلاؤ نہیں، بلکہ عالم اسلام کے قلب میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے، جیسا کہ ایک مخصوص جگہ کو چن کر وہاں پر اسرائیل بنا کر عالم اسلام کے سینے پر خنجر گھونپا گیا۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ 1897 میں پہلے صہیونی کانگریس کے اجلاس میں تھیوڈور ہرزل نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ ایک دن یہودی قوم ایک ایسی ریاست بنائے گی جو خدا کے وعدے کے مطابق نائل سے لے کر فرات تک پھیلی ہو۔ یہ محض مذہبی عقیدہ نہیں، بلکہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے جس کے لیے لاکھوں جانیں قربان کی جا رہی ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک نہیں رکا۔ فلسطین میں قبضہ، عربوں کی بے دخلی، گاؤں کے گاؤں مسمار کرنا، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور ہر روز معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو شہید کرنا، یہ سب کچھ اسی گریٹر اسرائیل کے نقشے کی ایک سطر ہے۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے، مشرقی یروشلم، گولان کی پہاڑیاں اور سینائی کا صحرا قبضے میں لیا تو دنیا کو پہلی جھلک ملی کہ یہ صرف دفاعی جنگ نہیں، بلکہ ایک طویل المدتی توسیع منصوبہ ہے، اور اس کے بعد سے آج تک اسرائیل مسلسل ان علاقوں میں غیر قانونی آبادیاں بسا رہا ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیمیں سب چیخ رہی ہیں، مگر دنیا کی آنکھوں پر امریکہ کی حمایت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ حمایت صرف زبانی نہیں۔ امریکہ ہر سال اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد دیتا ہے، اسے جدید ترین ٹیکنالوجی، ہتھیار اور سفارتی ڈھال فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں مغرب کا چوکیدار ہے، ایک ایسا چوکیدار جو مسلمانوں کو تقسیم رکھے، کمزور کرے اور گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرے۔ اب ذرا غور کریں، حالیہ برسوں میں ہونے والے اقدامات پر اسرائیلی وزراء نے کھلے عام گریٹر اسرائیل کا نقشہ پارلیمنٹ میں لہرایا، جس میں اردن، عراق، شام تک کو شامل دکھایا گیا۔ اردن نے اسے کھلی جنگ کی دھمکی قرار دیا، مگر اسرائیل باز نہیں آیا، کیونکہ اس کے پیچھے مذہب، سیاست، طاقت اور عالمی حمایت کا زہریلا امتزاج ہے۔ اس ظلم کے پیچھے صرف زمین پر قبضہ نہیں، بلکہ ایک نظریاتی برتری کا جنون ہے۔ صہیونی عقیدہ ہے کہ خدا نے یہ زمین انہیں دی ہے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا وہ مٹایا جائے گا۔ یہ سوچ آج غزہ میں ہزاروں شہادتوں کی وجہ ہے، یہی سوچ مسجد اقصیٰ پر حملوں کی بنیاد ہے، یہی سوچ لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے دکھوں کا سبب ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا گریٹر اسرائیل محض ایک خواب ہے یا حقیقت بننے کے قریب؟ آج جب اسرائیل شام میں بمباری کرتا ہے، لبنان میں حملہ کرتا ہے، اردن کو دھمکاتا ہے، مصر سے پانی کی تقسیم پر جھگڑتا ہے، تو یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ سب ایک طے شدہ خاکے کے مطابق ہو رہا ہے، اور دنیا خاموش ہے۔ لیکن خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ سچ دب جائے گا۔
آج اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی، اگر مسلم ممالک نے آواز نہ اٹھائی، مسلم ممالک نے دلیری کا مظاہرہ نہ کیا، اگر ہم نے ان منصوبوں کو نہ بے نقاب کیا، تو کل گریٹر اسرائیل کا نقشہ صرف ایک کاغذ پر نہیں بلکہ حقیقت میں مسلمانوں کے درمیان کھینچی گئی خون کی لکیر بن جائے گا۔ پاکستان، ایران، ترکی، دیگر اسلامی ممالک کو اس سازش کا ادراک بہت پہلے سے ہے۔ ایران نے کئی بار اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ حزب اللہ نے لبنان کی سرزمین پر صہیونی عزائم خاک میں ملا دیے، اور پاکستان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ صرف کھڑے ہونے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں امت کو جگانا ہوگا، نوجوانوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ہوگا، اور گریٹر اسرائیل کی سازش کو ہر محاذ پر بے نقاب کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق کو مزید گہرائی سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا تصور صرف یہودیوں کا خواب نہیں بلکہ ایک عالمی ایجنڈا کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا ایجنڈا جس میں صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکی نیو ورلڈ آرڈر، برطانیہ کا پرانا سامراجی نظریہ اور یورپ کے مخصوص طاقتور حلقے شامل ہیں۔ ان سب کا مشترکہ مقصد ہے مشرق وسطیٰ کو مسلسل جنگ، خون، خوف اور تقسیم کا شکار رکھنا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں عراق کو تباہ کیا گیا؟ کیوں لیبیا کو برباد کیا گیا؟ کیوں شام کو خانہ جنگی میں دھکیلا گیا؟ ان سب ریاستوں کا مشترکہ جرم کیا تھا؟ کیوں اب ایران پہ حملے کیے جا رہے ہیں؟ یہی کہ یہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں دیوار تھے۔ ایران ہے، یہ وہ ریاستیں تھیں جن کے پاس فوجی طاقت، تیل، نظریہ اور خود مختار سوچ موجود تھی۔ انہیں ایک ایک کر کے تباہ کیا گیا تاکہ اسرائیل کا راستہ صاف ہو جائے۔ اور جب شام کے اندر داعش کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل نے کس کا ساتھ دیا؟ نہ داعش پر حملہ کیا، نہ ہی شامی فوج کی مدد کی، بلکہ موقع کا فائدہ اٹھا کر گولان ہائٹس میں فوجی ٹھکانے قائم کر لیے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں یہ علاقہ شامل ہے۔ یاد رکھیے، گریٹر اسرائیل صرف زمین کا نہیں، وسائل کا بھی منصوبہ ہے۔ دریائے اردن، تبریہ جھیل، شام کے پانی کے ذخائر، لبنان کے جنوبی علاقے، یہ سب اسرائیل کے آئندہ وجود کی بقا کے لیے لازم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان علاقوں پر قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ دل دہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے نصاب، تعلیم، فوجی تربیت اور میڈیا کے ذریعے نئی نسل کو بھی یہ سکھا دیا ہے کہ یہ تمام علاقے ان کے الہی حق کا حصہ ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کتابوں میں نقشے دکھا کر پڑھایا جاتا ہے کہ نائل سے فرات تک تمام زمین ان کی ہے۔ یہ صرف تربیت نہیں، یہ نسل پرستی، فکری قبضہ اور دماغوں کی جنگ ہے۔ اب ذرا دیکھیں اسرائیل کن کن میدانوں میں اس منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیم کی۔ تعلیم، ہر اسرائیلی طالب علم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ منتخب قوم سے ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ارض مقدس کو واپس حاصل کرے۔ میڈیا اور فلمیں، ہالی ووڈ سے لے کر نیٹ فلکس تک ایک مخصوص بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے جہاں اسرائیلی فوجی ہیرو اور عرب دہشت گرد دکھائے جاتے ہیں۔ یہ ذہن سازی کی وہ خاموش جنگ ہے جو ہتھیاروں کے بغیر دلوں پر قبضہ کرتی ہے۔ سفارت کاری، اسرائیل عرب ممالک سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کو اندر سے تقسیم کیا جا سکے۔ ابراہیم معاہدے کے ذریعے وہ بحرین، متحدہ عرب امارات اور دیگر ریاستوں کو قریب لا چکا ہے۔ اقتصادی سازش، اسرائیل نے ٹیکنالوجی اور اسلحہ کے ذریعے افریقی و ایشیائی ممالک میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ اس کا مقصد صرف تجارت نہیں بلکہ اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے تاکہ کل جب وہ گریٹر اسرائیل کے لیے آگے بڑھے تو اسے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اور جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فلسطین گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی بنیاد ہے۔ اگر اسرائیل غزہ اور مغربی کنارے کو مکمل ہضم کر لے تو یہ منصوبہ اپنی پہلی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں زندگی کے ہر شعبے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سکول بمباری کا نشانہ، اسپتال مسمار، پانی اور بجلی بند، اقتصادی ناکہ بندی اور سب سے بڑھ کر نسل کشی، یہ سب کچھ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے اور عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔
پاکستان جیسے ممالک جو اب بھی فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہیں، ان پر اقتصادی دباؤ، IMF کی زنجیریں اور سفارتی تنہائی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، کیونکہ اگر ہم نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت بنتے دیکھا تو یہ صرف فلسطین نہیں بلکہ پورا عالم اسلام اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایران، شام، لبنان، یمن یہ سب محاذ پر موجود ہیں، لیکن انہیں پاکستان، ترکی، ملیشیا اور دیگر مسلم قوتوں کی عملی حمایت درکار ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم صرف دعاؤں پر نہیں بلکہ سوچ، علم، میڈیا اور اطاعت کے ذریعے اس سازش کو روکیں، اور یاد رکھیں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ صرف ایک سیاسی نہیں، جغرافیائی نقشہ نہیں، یہ ایک روحانی جنگ بھی ہے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ اگر ہم آج سچائی کو پھیلائیں، شعور جگائیں اور امت کو متحد کریں تو شاید ہم اس اندھیرے کے سامنے ایک چراغ بن سکیں۔ ظلم جتنا بھی بڑا ہو، سچائی کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ گریٹر اسرائیل کا خواب انشاءاللہ حق میں ملے گا اور بیت المقدس آزاد ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اسرائیل کے نئے منصوبے پیش کروں گا، وہ کس طرح دنیا پر اپنی جارحیت کرتا ہے، کس طرح اس نے ایران کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے حملوں کا نشانہ بنایا، اور اب تو امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔